کو نہیں جانتا، یہ ایک حقیقت ہے، اور علماء اس حقیقت کو ہر زمانے میں کہتے رہے ہیں کہ جو قوم اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کی قربانیوں کی تاریخ سے ناواقف ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے کبھی صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ خان نے اپنے بچوں میں سے ایک جوان بچے کو حضرت شاہ صاحب کے سامنے پیش کیا اور اپنے بچے کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور یہ فرمایا کہ شاہ صاحب، میں اپنے اس جوان بچے کو ملک کی آزادی کے خاطر جہاد کرنے کے لیے آپ کے دے رہا ہوں اور اس کو قربان کر رہا ہوں، اور میری تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی، میرے اس بیٹے کی گردن پر بھی آزادی وطن کے جہاد کے لیے اسی طرح چھری چلائی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ رہا۔ تاریخ کو پڑھیے، غازی پور کے جن 6 جوانوں کے حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا ذکر آتا ہے، ان میں فرزند علی خان کا یہ بچہ بھی ہے جو شہید ہوا ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ کے میدان میں ہزاروں مسلمان ان دونوں صاحبان کے ساتھ سب سے پہلی آزادی وطن کی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ آج دنیا اس تاریخ سے ناواقف ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ آزادی وطن کی تاریخ سن 1857 سے بنتی ہے۔ نہیں، غلط ہے۔ سن 1857 کے اندر یہ دوسرا جہاد آزادی ہے۔ پہلا جہاد آزادی جس میں تنہا مسلمان نہیں بلکہ تنہا علماء ہیں، کسی اور کے کان جہاد آزادی وطن سے آشنا نہیں تھے، صرف علماء تھے، اور علماء کے اندر بھی جو بالکل چوٹی کے لوگ تھے ان کا سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد ہے، جو دوسرے جہاد آزادی وطن کا مقدمہ ہے۔ جو لوگ وہاں اس وقت ناکامی کے بعد واپس ہوئے ہیں، ان لوگوں نے واپس آ کر کے پھر اکائیوں کو جمع کیا ہے، افراد کو تیار کیا ہے، جس کے اندر 26 سال لگے ہیں، اور 26 سال تک اس آگ کو جلانے کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد ہوا۔ میدان بدل دیا لیکن نعرہ وہی ہے، کام وہی ہے، جہاد وہی ہے۔ اب اس جہاد کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہیں، لیکن مسلمان زیادہ ہے، ہندو کم ہے۔ سنبل کے اندر، مراد آباد میں، میرٹھ میں، دلی میں، مظفر نگر کے اندر تاریخ کو اٹھائیے اور پڑھیے، یہ لگتا ہے کہ قوم آگ کے شعلوں کے اوپر کھڑی ہے، لیکن مسلمان اور علماء سب سے زیادہ ہیں۔ مراد آباد کے اندر وہاں کے نواب ہیں، آج بھی نام مشہور ہے، نواب مجو خان، ان کے محلات آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے وہاں جہاد کیا ہے۔ وہاں ایک محلہ ہے گل شہید، شہیدوں کی مٹی، اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب مجو خان کو گرفتار کرا دیا گیا اور گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ انگریز فوجی نے ان کو زندہ جسم کو گھوڑے کے پیر سے بندھوا کر کے اور خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے دوڑایا اور اس مرد مجاہد کے زندہ جسم کے پرشتے اڑوا دیے، ٹکڑے کر دیے، اور جو لوگ مجاہد تھے ان کو گل شہید کے محلے کے اندر ذبح کرایا گیا۔ وہاں کی مٹی شہیدوں کے خون سے سرخ ہو گئی، بہت بڑا قبرستان ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ میرٹھ کے اندر جن 152 یا 51 لوگوں کی تاریخ آ گئی ہے،
جن کو 1857 کے اندر پھانسی دی گئی ہے، ان کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور علماء کی ہے۔ دلی کے اندر 1857 میں ناکامی کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 33 یا 34 ہزار علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ وہ دلی جو شاہان مغلیہ کے دور سے اسلام کا مرکز اور علوم اسلامیہ کا مرکز سمجھی جاتی تھی، اگر باہر کا کوئی آدمی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے وراثت کا آتا تھا تو پوری دلی میں گھومتا تھا، مگر اس کو وراثت کا مسئلہ بتانے والا کوئی عالم دین نہیں ملتا تھا۔ جس کے اوپر عالم ہونے کی نشانی ملتی تھی، بغیر کسی دعوے جرم کے اس کے لیے حکم تھا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، لیکن اس جہاد کے اندر ہندو بھی شریک ہے۔ راجمل باغپت کے رہنے والے آج بھی راجمل کی ٹیکری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص انگریز کی دشمنی کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور اس کی فوج بہت تربیت یافتہ تھی۔ انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر راجمل کی فوج دلی تک آ جاتی تو دلی میں ہمارے پیر جم نہیں سکتے تھے، لیکن اس کو بھی غداری کر کے پکڑا گیا اور پکڑ کر انگریز کو دے دیا گیا، اور خبر اس کے کہ اس کی فوج دلی تک پہنچتی اس کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ اس جہاد کے اندر یہ در حقیقت آزادی وطن کے لیے دوسرا جہاد ہے۔ اس جہاد کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ علماء اس دوسرے جہاد میں ناکامی کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک تیسرے جہاد کے لیے تیاری شروع کر دی۔ وہ لوگ جو چھپ گئے تھے تاکہ گرفت میں نہ آئیں، پکڑے نہ جائیں، یہ وہ لوگ تھے جو چھپے تھے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے چھپے تھے کہ تیسرے جہاد کے لیے میدان کارزار کو گرم کریں۔ جب باہر نکلے 3-4 سال کے بعد تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے انگریز کی دشمنی کے اندر، ان کے یتیم بچے سڑکوں کے اوپر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اور کرسچین اسکول اور عیسائی پوپ یہ باہر نکلے ہوئے ہیں، چرچ کے لوگ، اور ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم تم کو کھانے کے لیے بھی دیں گے، پہننے کے لیے بھی دیں گے، رہنے کے لیے بھی دیں گے، ہم تمہیں مفت پڑھائیں گے بھی، یعنی ہم تم کو ذہنی اعتبار سے انگریز بنائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ انگریز کی دشمنی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور آخر کار انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن حالات ہیں کہ آج انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ ان کو انگریز بنانا چاہتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر اگر کسی کے دل کے اندر صحیح سمت پر چلنا آیا اور کسی نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کام کیا، اس کے اندر تنہا علماء ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر سر جوڑ کر بیٹھے اور تیاری کی، اور مکمل 7 سال کے بعد 1867 کے اندر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی اور بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچے کو مفت پڑھائیں گے، مفت سکھلائیں گے، مفت پہننے کے لیے دیں گے، کھانے کے لیے دیں گے، رہنے کے لیے دیں گے، اور اس کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ دین کی تعلیم تنہا نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے اور مشاہدے سے کہ اگلے جہاد کے لیے اب ضرورت تھی کہ مجاہدوں کو پیدا کیا جائے۔ ہم اس اولاد کو باپ کی طرح مجاہد بنائیں گے۔ یہ صحیح ہے، انگریز اگر یہ کہتا کہ ہم سب کچھ مفت دیں گے وہ دے سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس حکومت تھی، خزانے تھے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ